السلام علیکم۔ آج کی کہانی شہر خاموشی میں قید۔ رات رات ہمیشہ دھند میں لپٹی رہتی تھی۔ شہر پر خاموش خوف اترا رہتا تھا۔ سنسان گلیاں چیخیں چھپائے رکھتی تھی۔ ہر دروازہ راتوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ لوگ نظریں جھکا کر چلتے تھے، کوئی کسی سے سوال نہیں کرتا تھا۔ اس جگہ کو ممنوع شہر کہتے تھے۔ وہاں امید دفن رہتی تھی، خواب دیواروں میں قید ہو جاتے تھے، محبت جرم سمجھی جاتی تھی۔ شہر کے بیچ ایک پرانا مینار تھا جس پر کالی چادریں لہرایا کرتی تھی۔ رات ڈھلے وہاں عجیب آوازیں گونجتی تھی جنہیں سن کر دل کانپنے لگتا تھا۔ اس شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام اذان تھا۔ چہرہ خاموش مگر دل بے چین تھا۔ وہ باقی سب لوگ جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھ میں سوال زندہ رہتا تھا اور دل میں سچ جاننے کی خواہش جو اسے ہر لمحے برقرار رکھتی تھی۔ اذان کی ماں اکثر سمجھاتی رہتی تھی، بیٹا اس شہر سے سوال مت کرنا، یہاں سچ بولنے والے زندہ نہیں رہتے۔ یہ شہر صرف خاموش لوگوں کے لیے ہے جو خوف کے ساتھ جینا سیکھ چکے ہیں۔ مگر اذان کے دل میں ضد باقی تھی۔ وہ اندھیروں سے ڈرنا نہیں جانتا تھا۔ اس کے والد برسوں سے پہلے غائب ہوئے تھے۔ لوگ کہتے تھے وہ شہر چھوڑ گئے، مگر اذان اس بات پہ یقین نہ رکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ ہر رات وہ چھت پہ بیٹھ جاتا تھا اور دور مینار کو تکتا رہتا تھا جسے وہاں کوئی جواب موجود تھا دودھ ہو۔ ایک شام ہوا بہت سرد چل رہی تھی، گرمیاں دھند میں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ اذان خاموش قدموں سے چلتا نکلا۔ وہ پہلی بار مینار کے قریب پہنچا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی مسلسل، مگر تجسس خوف پر بھاری پڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ دروازے کے اندر داخل ہوا۔ اندر عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھی جن میں اداس چہرے قید تھے۔ کچھ تصویروں پر خون جیسے دھبے تھے۔ اذان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، تبھی پیچھے کسی قدم کی آواز ہے۔ وہ چونکا، فوراً پلٹا، پیچھے دیکھا تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ سفید بال، آنکھیں نم، دکھتی تھی۔ اس نے دھیرے سے لہجے میں پوچھا، فوراً تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نوجوان لڑکا اذان نے ہمت کر کے جواب دیا، میں اس شہر کا راز جاننا چاہتا ہوں، اپنے والد کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ بوڑھا شلنم میں خاموش کھڑا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں بھر آئی اور آہستہ، تمہارے والد بہادر انسان تھے بیٹا، انہوں نے شہر کی حقیقت جانی اور لوگوں کو آزاد کرانا چاہا، مگر حکمرانوں نے اسے قید کر دیا۔ پھر تب سے کوئی نہیں دیکھا۔ اذان کے قدم درز رہے تھے خاموشی سے، دل میں عجیب سا درد ابھرا تھا۔ تو لوگ جھوٹ کیوں بولتے رہے مجھ سے؟ بوڑھا آہ بھر کر بولا دھیرے سے، کیوں کہ یہ شہر خوف پر چلتا ہے، یہاں سچ کہنا سب سے بڑا جرم ہے، خاموش رہنا سب سے بڑا محفوظ راز تھا۔ بوڑھے نے پھر دروازہ کھولا۔ آہستہ نیچے جانے والی سیڑھیاں نمودار ہوئی۔ ٹھنڈی ہوا اندر سے آ رہی تھی مسلسل۔ اذان ہمت کر کے نیچے اترنے لگا۔ وہ اندھیرا نمی محسوس ہونے لگا۔ دیواروں سے سلسلیاں جیسی آوازیں آ رہی، جیسے درد ابھی زندہ باقی ہو۔ کمرے کے آخر میں لوہے کی سلاخیں، ان کے پیچھے قیدی بیٹھے دکھتے تھے، کمزور چہرے، خالی آنکھیں تھیں۔ اذان کی سانس رکنے لگی اچانک، پھر ایک چہرہ اس کی نظروں میں ٹھہر گیا۔ وہ اس کے والد جیسے لگتے تھے، بالکل وقت نے انہیں بدل ڈالا تھا۔ اذان بے اختیار سلاخوں کے قریب پہنچا۔ ابو کیا آپ واقعی زندہ ہیں؟ یا قیدی نے آہستہ سر اٹھایا اور بولا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ فوراً، اذان میرے بیٹے تم آ گئے آخر۔ اس کی آواز درد سے بھری ہوئی جیسے برسوں سے خاموش قید میں تھا۔ اذان کے آنسو رکنے نہیں پا رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سلاخوں پر رکھے۔ آپ کو یہاں کیوں قید کیا گیا؟ والد نے تھکے لہجے میں بتایا، میں نے لوگوں کو سچ بتانا چاہا کہ شاید ظلم پر قائم ہے اور خوف سے سب کچھ دبایا جا رہا ہے۔ یہاں قرآن لوگوں کے خواب چھین لیتے ہیں، جو سوال کرے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں۔ میں نے بغاوت کی کوشش بھی کی مگر اپنے ہی لوگ ڈر گئے تھے اور مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا آخر کا۔ اذان خاموشی سب سنتا رہا، دل میں آگ سے بھڑکنے لگی۔ وہ جان گئے شہر کیوں مردہ ہے، کیونکہ یہاں امید کو دفن کر دیا گیا، لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا، مگر اس کے دل میں روشنی باقی جو اب خاموش رہنے نہیں دیتی تھی۔ اچانک پر شور سنائی دینے لگا، سپاہیوں میں قریب آتی محسوس ہوئی۔ بوڑھے نے گھبرا کر کہا، جلدی نکلو، اگر تم پکڑے گا تو مارے جاؤ گے۔ مگر اذان پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھا۔ میں اپنے والد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے۔ آج سپاہی تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ فضا میں خطرہ صاف محسوس ہوا تھا۔ والد نے سخت لہجے میں کہا، فوراً اذان تمہیں زندہ رہنا ہوگا بیٹی، شاید تبھی بدلے گا اگر تم لوگوں کے دلوں سے خوف نکالو گا اور انہیں سچ بولنا سکھاؤ گے۔ پھر اذان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے والد کی بات سمجھ لی اور بوڑھے کے ساتھ اوپر بھاگ نکلا۔ پیچھے شور اور چیخیں بڑھتی گئیں۔ یہ سارا شہر پھر پہلے سے زیادہ تاریخ اور اذان پہلے سے زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ اب اس
کے پاس مقصد موجود تھا، اگلے دن وہ گلیوں میں نکلا خاموش، لوگ حلبے نظریں جھکائے چلے جا رہے تھے، مگر ذرا اب بدل چکا تھا، اندر وہ آہستہ لوگوں سے باتیں کرتا ہو۔ خوف انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتا، خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ اگر سچ نہیں بولو گے تو مرو گے۔ پہلے لوگ اس سے ڈرتے رہے، کچھ اسے پاگل سمجھتے رہے، مگر آہستہ آہستہ کچھ لوگ جاگے، کچھ کی آنکھوں میں امید لوٹنے لگی، لوگ پہلی بار سوال کرنے لگے، کیونکہ ہم ہمیشہ ڈر کے جیتے تھے، کیونکہ خواب دیکھنا ہی حد جرم سمجھا جاتا تھا۔ شہر کے حکومت پریشان ہونے لگے کیونکہ خاموشی ٹوٹنے لگی، اب گلیوں میں سرگوشی بڑھنے لگی، لوگ چھپ کر سچ سننے لگتے تھے، آزان راتوں کو نوجوانوں کو جمع کرتا ہوں، ہمت کی بات سمجھاتا، خوف سے آزادی ہی اصل زندگی ہے۔ ایک رات پورا شہر جاگ اٹھا، لوگ ہاتھوں میں مشلے لیے نکلے، ان کی آنکھوں میں برسوں کا غصہ اور دلوں میں دبی امید جاگی۔ وہ مینا کی طرف بڑھنے لگے، جب ظلم کی بنیادیں قائم ہوتی، برسوں فضا ناروں سے گونجنے لگی، مسلسل صفائیوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر اب لوگ ڈرنے والے نہ تھے۔ اذان سب کے آگے کھڑا تھا اور اس کی آواز بلند اور مضبوط تھی، آج خوف کا یہ شہر ٹوٹنے لگا، آج ہم اپنے خواب واپس لیں گے اور خاموشی کی زنجیریں توڑیں گے۔ لوگوں نے مینار کے دروازے توڑے، وہاں فوراً قیدیوں کو آزاد کرایا، خوشی سے روتے ہوئے، کئی برسوں بعد سورج جیسی امید اس شہر کی فضا میں پھیل گئی۔ اذان اپنے والد کو باہر لائے، ان کے چہرے پر کمزور سی مسکان تھی، مگر آنکھوں میں سکون واضح تھا۔ اس رات پہلی بار شہر روشن ہوا، گلیاں خوف کے بجائے امید سے بھری، لوگ ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے جیسے برسوں بعد سانس لی ہے۔ سب خاموش کھڑا دیکھتا، وہی شہر جو کبھی ممنوع کراتا تھا آج آزادی کی روشنی میں نہا رہا تھا۔ اس کے والد آہستہ پاس آئے، بیٹا تم نے تو وہ کر دکھایا جو برسوں کوئی نہ کر سکا۔ اذان نے نم آنکھوں سے جواب دی، یہ صرف میری جنگ نہیں تھی بابا، یہ ہر اس دل کی آواز تھی جو خوف میں جیتا نہیں جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ شہر بدلنے لگا، لوگ اب سوال کرنے لگے کھل کے، بچے ہنستے اور خوف دیکھنے لگے، گلیوں میں زندگی واپس آنے لگی تھی، مگر آج بھی یاد رکھتے ہیں، خوف انسان کو زندہ دفن کر دیتا اور سچ ہمیشہ ضرورتی بنتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شہر کی نہیں، ہر اس دل کی کہانی ہے جو خاموشی میں قید ہو جاتا ہے اور پھر ایک آواز اسے جگاتی۔ یاد رکھو، ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اگر کوئی سچ بولنے کی ہمت کرے تو اندھیرا آخر کار ٹوٹ ہی جاتا ہے۔